نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال الله تعالى عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما بعثت معلما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سب سامعین زور سے جواب دیں، جو حضرات سن رہے ہیں اور جو آن لائن سن رہے ہیں وہ کمنٹ باکس میں لکھ کر سلام کا جواب دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ آج کا عنوان حلم اور علم کے بارے میں ہے اور مختصر ہے۔ چنانچہ علم کے حصول کے لیے جس طرح حلم یعنی بردباری کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح میرے محترم بزرگوں، علم کی اشاعت کے لیے، علم کو پھیلانے کے لیے، پوری دنیا کے اندر علم کو بڑھاوا دینے کے لیے بھی حلم کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ علم کی اشاعت کرنے والے کا علم بہت زیادہ ہونا چاہیے اور اس کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں کے حلم کے واقعات سے پوری تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے۔ نمونہ کے طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضاة تھے، یعنی جج تھے۔ یہ وہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یعنی اسٹوڈنٹ، طالب علم ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود قاضی القضاة بننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضاة بنے۔ کیوں بنے، کیا وجہ پیش آئی، یہ کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ چنانچہ ان سے ایک نوجوان آ کر نے ایک سوال کیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا جواب معلوم نہ تھا۔ انہوں نے فرمایا لا ادری، یعنی کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ وہ نوجوان بڑا برہم ہوا، غصہ ہوا اور اس نے کہا کہ ملک کے قاضی القضاة بنے بیٹھے ہو، حکومت کی آمدنی کا آدھا حصہ برابر تنخواہ یعنی سیلری لیتے ہو اور اتنا کم علم رکھتے ہو۔ اس پر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر سکون کے ساتھ جواب دیا، یہ تو میرے تھوڑے سے علم کی تنخواہ ہے۔ کیا جواب دیا؟ یہ تو میرے تھوڑے سے علم کی تنخواہ ہے، اگر مجھے میری جہالت کی تنخواہ دی جاتی تو حکومت کا سارا خزانہ ختم ہو جاتا، پھر بھی کم پڑتا۔ وہ نوجوان بھی مسکرانے لگا اور چلا گیا۔ میرے پیارے طلبہ کرام اور محترم سامعین، ایک مشفق والدین، ماں باپ، ایک مشفق استاد، شفقت کرنے والے بڑے بزرگ اپنے اولاد سے، اپنے بیٹا بیٹی سے، اپنے طالب علم سے، اپنے چھوٹوں سے مشفقانہ انداز میں اس کی جو اصلاح فرماتے ہیں، ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو اپنے بچوں سے یا بچیوں سے یا اسٹوڈنٹ طالب علم سے یا چھوٹوں سے کچھ بھی کام لینا ہو تو پہلے ان کی تعریف کرے، ان کی ہمت حوصلہ افزائی کرے، شاباشی دیں، ماشاء اللہ کہیں، تبارک اللہ کہیں، پھر ان سے کام لیں۔ پھر دیکھنا کہ بچے
طالب علم کتنا بہترین انداز سے آپ کا کام کرتے ہیں۔ چنانچہ اس سے طلبہ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے استاد نے میری تعریف کی، میرے ماں باپ نے میری تعریف کی، مجھے ہمت دی، مجھے حوصلہ افزائی کی، ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ اور بڑوں کو چاہیے کہ اپنے ماتحت اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا، نرمی کا، پیار کا معاملہ کرے، اور جب بچہ بڑا ہو جائے، 12 سال کا، 15 سال کا ہو جائے، تو ان کو پیار سے، نرمی سے الگ میں بٹھا کے سمجھائیں، بجھائیں، محبت سے کچھ دے کر، ہدیہ دے کر، تحفہ دے کر، دعائیں دے کر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آگے جا کے بڑا بنائے، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو دین اور دنیا میں سرخرو کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو پوری دنیا کو لیڈ کرنے والا بنائے، پوری دنیا کا لیڈر بنائے، پوری دنیا کو دین دنیا کو لے کر چلنے، اسی طرح جو ہے دعا دے۔ ماں باپ بھی، اپنے استاد بھی اپنے بچوں کو، اپنے طالب علم کو دعا دے، ان کی حوصلہ افزائی کرے، تو طالب علم جو ہے استاد سے محبت بھی کرتے ہیں، اور تمام کام جو ہے شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کر کر بھی آتے ہیں۔ چنانچہ ایک شاعر صاحب فرماتے ہیں، یہی طفلان مکتب ہیں، یہی طفلان مکتب ہیں، جن سے وابستہ ہیں مستقبل یعنی فیوچر، انہی ذروں کو چمکا کر شب میں یعنی رات میں، انہی ذروں کو چمکا کر شب میں مہتاب کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلم کے ساتھ ساتھ علم بھی عطا فرمائے، اور علم نافع کے ساتھ ساتھ حلم بھی عطا فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر اللہ تعالی ہم سب کو علم دین، علم حق، علم قرآن، علم حدیث کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پیغام، ہمارا یہ کام پسند آتا ہو تو ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیں، کمنٹ باکس میں سلام کا جواب ضرور دیں، اس لیے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سلام کرنا سنت ہے ہر مسلمان کو، لیکن اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، اس لیے آپ بول نہیں سکتے تو لکھ تو سکتے ہیں، اس لیے جو ہے لکھ کر جو ہے سلام کا جواب ضرور دیا کریں۔ اسی طریقے سے آپ کو کوئی بھی مشورہ یا رائے دینا ہو کسی بھی تعلق سے، تو بلا جھجک، بلا ہچکچاہٹ کے، بلا شرم کے ضرور دیا کریں، اس سے مجھے حوصلہ افزائی ہوگی اور مجھے جو ہے ہمت ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔